السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں رمضان میں بول اور میں ہوں آپ کا میزبان سید فرحان علی وارث۔ اب یہ ہمارا جو سیگمنٹ ہے علماء کے بول، تو علماء کرام سے ہم گفتگو کرتے ہیں اور جو بھی موضوع ہمارا ہوتا ہے اس کے حوالے سے سوالات بھی ہوتے ہیں اور علماء کرام کی رہنمائی ہم حاصل کرتے ہیں۔ اور چونکہ آج یوم شہادت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے، تو ہم سیرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے کیا سیکھ سکتے ہیں، کیا ہم حاصل کر سکتے ہیں، یہ ہمیں علماء کرام زیادہ بہتر بتائیں گے۔ ہمارے ساتھ علماء کرام موجود ہیں، جناب مفتی زاہد اسلم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، مفتی ابو محمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پروفیسر محمد یونس صاحب، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں خطیب منبر حسینی جو کربلا سے تشریف لائیں، جناب علامہ ظہیر الحسن نقوی صاحب۔ السلام علیکم پکڑا اور آپ نے فرمایا کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے اور ان دونوں سے محبت کرے، ان کے والد اور ان کی والدہ سے محبت کرے، فرمایا کہ وہ جنت میں ہمارے ساتھ ہوگا، کان معی درجتی یوم القیامہ۔ اور اسی طرح محبت رسول دیکھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا خیبر کے موقع پر، فرمایا کہ کل میں علم اور جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جس سے اللہ اور رسول محبت فرمائیں گے۔ اچھا، بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے، باب مناقب علی ہے، جلد نمبر 3 ہے، حدیث نمبر ہے 1357، حدیث نمبر ہے 3499۔ اور اسی طرح بخاری کے اندر کتاب المغازی کی حدیث پاک ہے 3972، اور کتاب الجہاد کی حدیث پاک ہے 2812، اور مسلم کے اندر بھی کتاب الجہاد موجود ہے، اس کی حدیث نمبر ہے 2404، اور احمد بن حنبل کی حدیث نمبر ہے 22872۔ امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کل میں اس کو جھنڈا دوں گا جس سے اللہ رسول محبت کرتے ہوں گے، یا جو اللہ رسول سے محبت کرتے ہوں گے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو اشوب چشم کا عرضہ تھا، تو بتایا گیا حضور ان کو تو یہ مسئلہ ہے، میرے آقا امام الانبیاء نے ان کو بلایا اور روایت کے اندر آتے کہ لعاب دہن لگایا اور پھر آپ نے ان کے ہاتھ میں وہ دیا، تو مولا علی شیر خدا کرم وجہ الکریم سے اللہ رسول کی یہ محبت کا عالم ہے کہ میرے نبی نے فرمایا تھا کہ اللہ بھی محبت کرتا ہوگا، رسول اللہ بھی محبت کرتے ہوں گے، وہ بھی محبت کرتے ہوں گے۔ اور پھر لکھنے والے نے لکھا کہ وہ جو خیبر کا دروازہ بہت بھاری تھا، مصنف شیبہ کی جلد 6 صفحہ نمبر 374 ہے، اس کے اندر بھی موجود ہے، طبقات کبریٰ کے اندر ہے، سیرت النبویہ کے اندر ابن حشام نے لکھا، اور تاریخ کبیر کے اندر لکھا گیا، طبقات کبریٰ کے اندر یہ بات موجود ہے کہ وہ جو دروازہ مولا علی شیر خدا نے ایک ہاتھ سے اٹھا لیا تھا، کہتے ہیں کہ وہ فجربا، یہ آزمایا گیا، تجربہ کیا گیا کہ اس کو نہیں اٹھا سکتے تھے، فلم یحملہ، اس کو نہیں اٹھا سکتے تھے، الا 40 رجلا، مگر 40 بندے جس کو مل کر اٹھاتے تھے، اس کو حضرت علی نے ایک ہاتھ سے اٹھا لیا۔ تو یہ حیدر کرار اس کو کہتے ہیں کہ جس کی پاور کا یہ عالم ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت گفتگو۔ مفتی ابو محمد صاحب، میں چاہوں گا کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں مولا علی علیہ السلام کے کچھ فضائل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہیں لائق ہر شخص مداحی علی المرتضیٰ، اغیار پہ یہ کلام آ نہیں سکتا، منافق مر جائے گا نہ لے گا نام علی المرتضیٰ کا، واللہ یہ پاک نام ناپاک زبان پر آ نہیں سکتا۔ دامن اسلام میں علی المرتضیٰ اس ہستی کا نام ہے کہ جو آنکھیں بھی اس وقت تک نہیں کھولتے جب تک رسول اللہ تشریف نہیں لاتے۔ یہ ان آنکھوں کا مقدر تھا کہ جو کھلیں تو آنکھیں مرتضیٰ کی ہیں، چہرہ مصطفیٰ کا ہے۔ یعنی آنکھیں کھلنے کے بعد سب سے پہلے جس چہرے پر پڑیں وہ مرتضیٰ کا چہرہ ہے۔ حدیث پاک میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بچپن کی جو حضور سے محبت بتلائی گئی، وہ ایک مثال دی گئی اونٹنی کے بچے کی، کہ اونٹنی جہاں جہاں جاتی ہے اس کا بچہ اس کی ٹانگوں کے بیچ میں چلتا رہتا ہے ساتھ ساتھ، یعنی کہیں وہ چھوڑتا نہیں ہے، وہ اپنی ماں کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو فرمایا علی کو حضور نے فرمایا مجھ سے ایسی محبت ہے جس طرح یہ اونٹنی کے بچوں کو اس وقت اپنی ماں سے محبت ہوتی ہے، جہاں میں ہوتا ہوں علی تلاش کر کے مجھے پہنچ جاتے ہیں۔ دامن اسلام میں علی المرتضیٰ اس ہستی کا نام ہے کہ حالت بچپن میں دعوت ذوالعشیرہ میں جو بچپن میں کمزوری کے عالم میں بھی جو شخصیت کھڑے ہو کر اعلان کرتی ہے یا رسول اللہ میں آپ کا ساتھ دوں گا، اس ہستی کا نام علی المرتضیٰ ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں انت اخی فی الدنیا والآخرہ، جس شخصیت کو یہ فرمایا کہ تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، تو آخرت میں بھی میرا بھائی ہے، وہ ذات علی المرتضیٰ ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چوتھی اور چہیتی بیٹی فاطمۃ الزہرا کے لیے اگر کسی کا انتخاب ہوتا ہے تو وہ ذات بھی سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ اگر میں علم کی بات کروں
تو آپ کے ویسے تو بہت بڑی تعداد میں آپ کے فضائل مناقب موجود ہیں، اگر مہینوں سالوں بھی لگائے جائیں تو وہ ان کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا، مگر حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم خود فرماتے ہیں انا دار الحکمہ و علی بابھا، میں حکمت کا گھر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اور مجھے مطالعے کے دوران ایک روایت ملی اور میں جھوم گیا، بلکہ حیران اور لرزہ بر اندام ہوا کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب عبیدہ بن جراح نے خط لکھا مسجد اقصیٰ سے کہ حضرت یہاں آپ تشریف لے آئیں، آپ کی ضرورت ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو صحابی ہیں حضرت عمر، انہوں نے تمام صحابہ سے مشورہ کیا، تو تمام صحابہ نے منع فرمایا کہ عبیدہ بن جراح موجود ہیں، صحابہ موجود ہیں، اقصیٰ کی فتح کے لیے گئے میں، آپ نہ جائیں۔ مگر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب مشورہ لیا تو حضرت علی نے فرمایا نہیں، آپ جائیں۔ میں نے پھر اس قضیے کو پڑھنا شروع کیا کہ حضرت علی نے یہ کیوں کہا جائیں، تمام صحابہ ایک طرف ہیں، حضرت علی ایک طرف ہیں، تو پتہ یہ چلا، حضرت لکھتے ہیں، ایک بڑی مشہور کتاب ہے مناقب اہل بیت کے نام سے، اس میں لکھا گیا کہ حضرت علی نے پہلی تمام کتابیں پڑھ رکھی تھیں، ان کتابوں میں موجود تھی، یہ بات موجود تھی کہ وہ شخص جس کے کرتے پر 17 پیوند لگے ہوں گے وہ مسلمانوں کا خلیفہ ہوگا، وہ آئے گا تو یہودی چابیاں اس کے حوالے کریں گے۔ گویا فتح حضرت عمر کے زمانے میں مسجد اقصیٰ ہوئی، لیکن مشاورت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور نے فرمایا اقضاہم علی، علی اسلام کا چیف جسٹس ہے۔ ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں صحابہ اکرام حضرت علی کی محفل مجلس سے جائے بیٹھے ہیں، ابن مسعود کہتے ہیں مدینہ منورہ میں علی سے بڑا جج کوئی نہیں ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں نہیں آپ غلط کہتے ہیں، صرف مدینہ میں نہیں، مکہ مدینہ دونوں میں حضرت علی سے بڑا جج جسٹس چیف جسٹس کوئی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فیصلے حضرت ابو بکر کے ہوتے تھے مگر عدالت چیف جسٹس حضرت علی ہوتے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ ہے مگر ہر مشورہ اور عدالت میں چیف جسٹس حضرت علی ہوتے ہیں۔ حضرت زمانہ حضرت عثمان غنی کا ہے مگر چیف جسٹس حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے۔ اور تم دیکھو کہ ساری دنیا ایک طرف ہو جائے اور علی ایک طرف ہوں تو ساری دنیا کا ساتھ چھوڑ دینا، علی کا ساتھ دینا، کیونکہ علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے۔ اور میں چاہوں گا مولانا سید ظہیر الحسن نقوی صاحب سے آپ اپنے عقیدت کے حساب سے مولا علی علیہ السلام کے فضائل بیان فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ کما هو اہل، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو 21 ماہ مبارک رمضان، روز شہادت امیر المؤمنین مولا الموحدین امام المتقین علی علیہ السلام، پورے عالم اسلام کو تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں۔ جب بھی صدر اسلام کی کسی شخصیت کے متعلق گفتگو کی جائے تو فارمولہ اور فارمیٹ یہ ہوتا ہے کہ نمبر 1 قرآن میں دیکھا جائے کہ اس کے متعلق صراحتاً، باطناً، ظاہراً، تشباہاً، اشارتاً، کنایتاً کوئی ذکر موجود ہے تو سب سے پہلے قرآن میں دیکھیں۔ اس کے بعد حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخصیت کے متعلق کوئی ارشاد فرمایا ہے اور کنڈکٹ کیا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ائمہ علیہ السلام کی روایات کیا ہیں، پھر دوستوں اور دشمنوں کے پوائنٹ آف ویو کو جمع کر کے اس شخصیت کا تجزیہ و تحلیل کیا جاتا ہے۔ جب مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کی طرف دیکھتے ہیں تو میں اپنا پہلے یہ پوائنٹ آف ویو بھی دے دوں کہ جب بھی شخصیات کے فضائل کو دیکھا جائے تو 2 پہلو ہوتے ہیں فضائل کے، جس طرح سے ابھی مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا تھا، وہ جو قوہ روحانی تھی جس سے انہوں نے در خیبر کو اکھاڑ دیا وہ مختص تھی مولا علی علیہ السلام۔ اس کو بیان کیا جا سکتا، تقلید نہیں کی جا سکتی۔ آج اگر میں چاہوں کہ وہ قوت میرے اندر آ جائے اور میں در خیبر جیسی کوئی چیز اٹھا لوں تو نہیں کر سکتا نا، تو یہ بیان کی حد تک ٹھیک ہے، لیکن ہمیں جن فضائل کو یعنی اعتدال کے ساتھ زیادہ انفسائز کر کے بیان کرنا چاہیے وہ کون سے، وہ جس میں ہم تقلید کر سکتے ہیں، مثلا جس میں میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، جس میں ہم بھی جو ہے وہ لیو لائک علی ڈائی لائک حسین، ان کی طرح جو ہے نا وہ زندگی بسر کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ کچھ چیزیں ہیں جو
انا ولی من نور واحد، میں اور علی نور کے دو حصے ہیں. اب ظاہر ہم نور تو بن نہیں سکتے نا، لیکن لبات بشریت کے اندر جو مولا کائنات علی ابن ابی طالب نے ہمارے لیے کریکٹر رکھا ہے وہ اس لیے رکھا ہے کہ تاکہ آپ اس نقش قدم پر چل کر قرب الہی کو حاصل کریں. اچھا میں اس کی طرف بھی آتا ہوں کہ مثلا کون کون سے جو ہے نا وہ کردار ہے، لیکن سب سے پہلے قرآن میں دیکھتے ہیں. اب قرآن کے اندر بہت ساری آیات ہیں مولا کائنات علی ابن ابی طالب سے مربوط، جس میں مشترکن بھی ہیں. مثال کے طور پر وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شَكُورًا. اس میں جو مولا کائنات بھی شامل ہے، فاطمۃ الزہرا سلام اللہ بھی شامل ہے، امام حسن اور امام حسین بھی. قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْسَ أَهْلِ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام اس تطہیر کی چادر میں اہل بیت کا مصداق جو ہے نا موجود ہے. اور یہاں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، یہاں پر شب ہجرت مولا کائنات علی ابن ابی طالب کا سونا پروردگار جو ہے اس کی طرف یہاں پر اشارہ کرتے ہیں، اور یہاں پر ایک مصداق مولا کائنات علی ابن ابی طالب بھی ہیں. تو یہاں پر یہ آیات کا سیٹ ہے. لیکن ایک آیت ایسی ہے جس کے متعلق جو مولا امام رضا علیہ السلام سے کسی نے پوچھا تھا، اور یہ مخ کلام ہوگا اس پیرے میں، کہا کہ یار ابن رسول اللہ یہ بتائیے کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب کی بڑی فضیلتیں ہیں، سب سے بڑی فضیلت کیا ہے کہ جس کو ہم آن ٹاپ رکھ سکیں. مولا امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی میرے نزدیک علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی فضیلت یہ ہے فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. جب اللہ رب العزت نے علماء نجران کے مقابلے میں جب وہ کسی دلیل کو نہیں مان رہے تھے تو مباہلہ کے لیے خدا نے کہا، تو کیا کہا؟ اے رسول ان سے کہیے لاؤ تم اپنے بیٹوں کو، میں اپنے بیٹوں کو لاتا ہوں، تم اپنی بیٹیوں کو، میں اپنی بیٹیوں کو لاتا ہوں، تم اپنے نفسوں کو، نفس کو اور میں اپنے نفس کو لے. یہ جو لفظ نفس ہے نا، بس بات ختم. نفس الرسول، وہ کہتے ہیں نفس الشیء بعین ہی ویسا، الا لا نبی بعدی ہے. لیکن کہا یہاں پر جو اللہ رب العزت نے علی ابن ابی طالب کو نفس رسول قرار دیا ہے اور میدان مباہلہ میں جا کے رسول خدا نے دکھا دیا یہ نفس رسول ہے، اس سے بڑی کوئی علی کی فضیلت ہو نہیں سکتی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میرا تو دل یہ چاہتا ہے کہ علماء کرام کی نشست جاری و ساری رہے، مگر ہماری ایک ضرورت بھی ہے ظاہر ہے چینل کی کہ ایک بریک ہمیں لینا ضروری ہے. لیکن علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم مختصر سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے رمضان میں بول. بول ٹی وی کی تاریخ کا یہ حصہ رہا ہے، اور میں بھی جس ٹرانسمیشن میں بھی میزبانی کے فرائض انجام دیے، ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ تمام مکاتب فکر کے علماء کرام بیٹھیں اور اپنی عقیدت کا اظہار کریں. تو آج جیسے ہر موضوع پر سب نے گفتگو کی، آج چونکہ مولا علی علیہ السلام کی شہادت کا موضوع ہے تو مولا علی علیہ السلام کے حوالے سے ہی تمام علماء کرام نذرانہ عقیدت پیش کریں گے. تو میں چاہوں گا پروفیسر محمد یونس صاحب سے کہ آپ. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین وبعد. پہلے تو میں شیخ صاحب نے جو روایت بیان کی ہے اس کی تکمیل کر دوں، ان کا ایک پہلو چھوٹ گیا ان سے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عثمان کو بلایا کہ عبیدہ کا یہ خط آیا ہے، مجھے طلب کیا جا رہا ہے بیت المقدس کی چابیاں وصول کرنے کے لیے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ مدینہ میں رہیں، مدینہ میں رہنا زیادہ فائدہ مند ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں آپ جائیے. حضرت علی کی بات پر آپ نے عمل کیا، اور اس سفر میں جو 1 مہینے کا سفر تھا مدینہ پر استخلف عمر علی رضی اللہ تعالیٰ المدینہ تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کو اپنا نائب خلیفہ بنا کر گئے، اور یہ 1 مہینے کا اسرا تھا. یہ عظمت، یہ محبت، یہ پیار کسی کو اچھا لگے یا نہ لگے لیکن یہ حقیقت ہے. یہ حدیث، یہ روایت البدایہ والنہایہ موجود ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہمارے لیے ایک درس ہے کہ امت کے دشمن وہ نہیں ہیں جو اس پر توپ و تفنگ سے حملہ کرتے. اصل دشمن امت کے وہ ہے جو امت کے درمیان بدعقیدگی اور برے خیالات و افکار پھیلاتے ہیں. وہ شخص، جس شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ حملہ کیا، وہ زہریلے افکار کا شکار تھا.
ہماری کوشش ان کے خلاف ہونی چاہیے جو امت کے اندر بد عقیدگی پھیلاتے ہیں اور ظاہریہ پروپیگنڈا کرتے ہیں، ایک دوسرے متنفر کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مسند احمد کی صحیح روایت ہے، علی فی کا مثل عیسیٰ، عیسیٰ علی تیری مثال عیسیٰ کی مثال ہے۔ یہودیوں نے اس کی اتنی نفرت کی کہ اس کی والدہ پر انہوں نے الزام دھر دیا، اور نصارہ نے آپ سے اتنی محبت کی، اس کو وہ درجہ دیا جو اس کا نہیں تھا۔ یا لوگ فی کا اسنان، علی تیرے بارے میں 2 آدمی ہلاک ہوں گے، محب مفرط، جو بے پناہ محبت حد نہیں، حضرت علی کو خدا بنا دے گا، محب مفرط، وغال، اور وہ شخص وقال مبغض، وہ آدمی جو آپ کی شان گھٹائے گا۔ یہ دونوں گروپ پائے گئے امت میں۔ خوارج حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ شان گھٹاتے ہیں، اب بعض لوگ تو یہاں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ خدا تک تسلیم کرتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی یہ ہستی ہے۔ رسول اکرم نے کیا فرمایا؟ ان الجنت تشتاق لثلاثۃ، اس سے بڑھ کر کیا ہوگا؟ ہم ہستی کے کیا ہم بیان کر سکتے ہیں؟ جنت 3 آدمی کے لیے مشتاق ہے، انتظار میں ہے۔ علی کے انتظار میں ہے، اور فرمایا عمار کے انتظار میں ہے، اور فرمایا سلیمان کے انتظار میں ہے۔ کیا خوبصورت بات آپ نے کہی۔ اور میں اس کے ساتھ ہی ابو محمد صاحب آپ کی طرف آؤں گا کہ یہ کیونکہ اب وہ عشرہ شروع ہو گیا جو اللہ نے جہنم سے نجات کا عشرہ شروع ہوا ہے، اور اب 21 رمضان سے لے کر اب یہ تاکراتوں کا سلسلہ بھی ہے، عبادات کا سلسلہ بھی ہے۔ تو میں چاہوں گا مولا علی علیہ السلام کی کس طرح سے عبادات کیا کرتے تھے اور کس طرح سے ان کی عبادات کرنے کے انداز سے ہمیں سبق ملتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم میں 1250 آیات کریمہ ایسی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کے لیے نازل ہوئیں، ان کی شان میں، مناقب میں، ان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر آیت میں شریک ہیں۔ گویا 1250 آیات کریمہ ایسی ہیں جن میں ان کے فضائل اور مناقب کو بیان کیا گیا۔ بہت اچھی بات کی آپ، بہت اچھی بات کی۔ احادیث مبارکہ کے ورقے پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں۔ بات ہے۔ آپ نے جو سوال کیا نا، اسی سوال سے میں لوگوں کو دعوت دینا چاہتا ہوں کہ ہم فضائل بیان کریں گے، یہ ہماری قسمت ہے۔ ان کی شان میں ہمارے بیان کرنے سے کوئی اضافہ نہیں ہونا۔ ان کی شان پہلی اتنی بلند ہے کہ ساری کائنات اگر یوں دیکھے تو پگڑیاں ٹوپیاں گر جائیں، پہلی اتنی بلند ہے۔ ان کے فضائل مناقب بیان کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کے پیچھے چلیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تو ہم سب لیتے ہیں، لیکن کیا کوئی جانتا ہے کہ حضرت علی کی نماز کیسی تھی؟ سبحان اللہ۔ حضرت علی کے رکوع کیسے تھے؟ حضرت علی کے سجدے کیسے تھے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرآن کریم سے کتنا گہرا تعلق تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادت ایسی تھی، اللہ کی محبت میں سارا دن کام کرتے، آ کر دھوپ میں عصر کی نماز کے بعد، عرب کی گرمی کا آپ کو پتہ ہے، دھوپ میں اپنے گھر کے باہر کھڑے ہو گئے۔ کسی نے پوچھا علی آپ دروازے کے باہر کھڑے ہو گئے، اندر کیوں نہیں جا رہے؟ وہاں سے چلتے چلتے آ کے دروازے پہ رک گئے اور آگے آپ نہیں جا رہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جو جواب دیا وہ رمضان المبارک میں ہمیں پلے باندھنا چاہیے۔ صرف نام لینے والی شخصیت نہیں ہے، نام ہم پہلی بھی اقوام نے لیا، وہ اپنے بڑوں کا نام لیتے تھے، مگر وہ برباد اور تباہ اس لیے ہو گئے کہ وہ اپنے بڑوں کے نقش قدم پہ نہیں چلے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب صبح میں اپنے گھر سے نکلا تو میں نے باہر ایک قرآن پاک شروع کیا تھا، اب واپس آیا ہوں تو یہ قرآن پاک مکمل ہونے والا ہے، اب گھر کے اندر جب جاؤں گا تو میں دوسرا قرآن پاک شروع کروں گا۔ یہ ان کا تعلق قرآن کریم سے تھا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اپنے بابا کے جو سجدے دیکھے ہیں، میرا دل کرتا ہے کہ میرا کریم رب مجھے بھی ان سجدوں کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی نے پوچھا آپ کے بابا کے سجدے کیسے ہوتے تھے؟ فرمایا جب میرے بابا سجدے میں جاتے تھے تو مجھے یوں لگتا تھا کبھی کبھی کہ اب بابا سارے سجدے سے سر اٹھا نہیں پائیں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رات کو جب ہم اپنے والد کا مصلی صبح دیکھتے، وہ دیوار پہ یا کھجور کے تنے پہ ہوتا تو وہ ان کے آنکھوں کے نکلنے والے آنسوؤں سے وہ بھیگا ہوتا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو اقوال ہیں وہ اسی لیے بڑے معروف ہیں کہ ان کی جو عبادت میں، ریاضت میں، اللہ کی محبت میں، مخلوق کی خدمت میں، اور ان کا جو عدل میں جو ان کا وقت گزرا ہے وہ اسلام میں درخشندہ ستارے کی طرح چمکتا اور دمکتا رہے گا۔ اگر آپ اجازت دیں، وقت ہو تو میں 2-4 اشعار پڑھ لوں ان کی شان۔ جی بسم اللہ۔
تو میرے ایک بہت ہی پیارے دوست ہیں نادر صدیقی, وہ بڑا کمال کے جملے انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کہے. آپ بھی سنیں گے تو سارے ان کی یہ سمٹ کر چیزیں آ جائیں گی. کہتے ہیں علی دنیا علی دین ہے. سبحان اللہ. علی دنیا جملہ سمجھیے, علی دنیا علی دین ہے, علی کی پیروی دین ہے, علی کا دین ولی دین ہے, علی کا دین ہی دین ہے. سبحان اللہ. علی خوشبو عطاراں, علی دلدار دلداراں, علی شاہ نگوں ساراں, علی ایمان سرشاراں, علی بدر و احد کی شان, علی ایمان کا ایمان, علی پیارے نبی کی جان, علی اللہ کا احسان, علی ہے آشنائے دین, علی کا گھر سرائے دین, سبحان علی رازے بقائے دین, علی کا دین بنائے دین, علی سلطان سخیوں کا, سبحان علی عرفان صدیوں کا, علی فیضان ولیوں کا, علی ایمان سنیوں کا, علی کو زندگی کیجئے, علی سے دوستی کیجئے, علی کی پیروی کیجئے, علی سے دل ولی کیجئے, اور علی زندہ کرامت ہے, علی شان طہارت ہے, علی کا ذکر سنت ہے, علی جان عبادت ہے, علی عرف اسد زندہ, علی زیر لحد زندہ, علی کی ہر سند زندہ, علی ہے تا ابد زندہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ابو محمد صاحب نے خوبصورت گفتگو فرمائی اور بہترین کلام آپ نے سنایا. میں چاہوں گا کہ مولانا ظہیر الحسن نقوی صاحب, کیونکہ آج کیونکہ شہادت بھی ہے اور یہ ہمارا لاسٹ سیگمنٹ بھی ہے, تو فضائل تو ہم سب نے سنے, میں چاہوں گا کہ شہادت کے کچھ جملے آپ بیان فرما دیں. اچھا, میں ترتیب وار تھوڑا سا جو ہے نا, جو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ آیات قرآنی, اس میں ظاہر ہے جو سب سے بڑی فضیلت جس میں ظاہر ہے عملی طور پر رسول اللہ نے نفس رسول کا تعارف کروا دیا. اب ایک دو کچھ احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, بہت زیادہ احادیث ہیں مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے متعلق. یا علی انت قسیم النار والجنہ, یہ جس طرح سے دنیا میں مومن اور منافق کی پہچان جو ہے وہ علی کے چہرے کو دیکھ کر ہوتی تھی, کہ جس کا چہرہ علی کو دیکھ کر کھل جاتا تھا اصحاب فرماتے تھے یہ مومن ہے, اور جس کے چہرے پر 12 بج جاتے تھے اصحاب فرماتے تھے یہ منافق ہے. قسیم النار جنہ جو ہے ایک علی کی محبت کا معیار بھی ہے قیامت کے دن بہت سارے معیارات کے ساتھ. اب آگے چلتے ہیں, جو آپ نے پہلے بات کی تھی نا کہ کون سی چیزیں ہیں جس میں ہم پیروی کریں. ہر چیز میں پیروی نہیں کر سکتے. دیکھیں, آج کے زمانے میں دنیا کو بتانے کی ضرورت ہے کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب کی عدالت, جسٹس سسٹم, مولا کائنات کی عدالت کا یہ عالم تھا کہ سکا بھائی حضرت عقیل وہ مولا کی دعوت کرتے ہیں اور تقاضا کرتے ہیں کہ یا علی جو ملتا ہے قصیر الیال کم پڑ جاتا ہے, ہو سکتا ہے تھوڑا سا اضافہ کر دیں. تو مولا کائنات جو ہے نا وہ لوہے کی وہ سیخ پڑی تھی اس کو گرم کرتے ہیں, اور چونکہ آنکھوں سے کمزور تھے حضرت عقیل, اور جو ہی کہا نا کہ ہاتھ آگے کرو تو حضرت عقیل نے ہاتھ آگے کیا, مولا کائنات نے وہ گرم سیخ رکھتی ہاتھ کھینچ کے کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ کہا درد ہوا. کہاں ہوا؟ کہا اگر تمہیں اس آگ کا درد ہو رہا ہے تو تم چاہتے ہو کہ میں بے انصافی کر کے بیت المال میں اقربا پروری کر کے جہنم کی آگ میں جلوں؟ یہ قابل تقلید ہے. شجاعت علی, عبادت علی, خشوع و خضوع علی ابن ابی طالب علیہ السلام, پاؤں میں تیر لگتا ہے, کھینچنا مشکل ہے, درد ہو رہا ہے, انسان ہے, لبات بشریت کے اندر ہے, کھینچنے کی کوشش کی نہیں. رسول خدا نے ارشاد فرمایا رکو, جب علی حالت نماز میں ہو تو کھینچ لینا. اللہ دنیا کو بتا دیے یہ ہے عبادت علی ابن ابی طالب. اور عجیب بات, مولا کائنات کا عبادت کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ ضربت علی فی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین. علی کی ایک ضربت جو ہے عمرو ابن عبد ود کے سر پر عبادت ثقلین سے افضل ہے. اب یہی مولا کائنات علی ابن ابی طالب ہیں, حالت رکوع میں ہیں اور فقیر آ کے صدا بلند کرتا ہے, انگوٹھی اتار کے دے دیتے ہیں, آیت قرآن نازل ہو جاتی ہے. اللہ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ. یہ جو حالت رکوع میں, کون ہے کائنات کے اندر علی جیسا؟ خشوع و خضوع علی کو دیکھیں. حضرت سلیمان گھر میں آئے اور آ کر دق الباب کی. شہزادی نے پوچھا سلیمان کیا بات ہے؟ کہا شہزادی مجھے لگتا ہے علی کی روح پرواز کر گئی ہے. کہا کیا ہوا؟ کہا کہ بے ہوش ہو کے گر گئے ہیں جسم ایسے جیسے خشک ہو گیا. کہا سلیمان پریشان نہ ہو, یہ علی کی ہر روز کی عبادت کی عادت ہے. جب عبادت خدا میں کھڑے ہوتے ہیں ایسے ہی بے ہوش ہو جاتے ہیں, ایسے ہی گریہ وزاری کرتے ہیں. اور سب سے آن ٹاپ جو ایک صرف بات کرنا چاہوں گا وہ کیا ہے؟ کونوا للظالم خصنا وللمظلوم عونا. آج کے زمانے میں مسلمانوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور علی کے چاہنے والوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم کمپرومائز کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم جھک کیوں نہیں سکتے؟ مولا کائنات علی ابن ابی طالب کی وسیلت ہے کہ ظالم کے خلاف دشمنی رکھو, خصم, اور مظلوم کا ساتھ دو. وہ مظلوم آپ کا اپنا بھائی ہو, رشتہ دار ہو, یا حتی آپ کا دشمن کیوں نہ ہو.
ظالم اس کے خلاف سیسا پلائی دیوار بن جاؤ, آواز بلند کرو, جہاد کرو اور مظلوم اس کا اطاعت دو. تو یہ فارمولہ جو مولا کائنات, آپ نے کہا تھا نا کہ کون سے, یہ فارمولہ جو مولا کائنات علی بن ابی طالب نے دیا ہے سبحان اللہ. کہ مظلوم کا ساتھ دینا ہے, ظالم کے خلاف جانا ہے. علی علیہ السلام کا مجموعہ زندگی جو ہے وہ ایک ایسا نمونہ عمل ہے کہ قیامت تک کے لیے علی علیہ السلام کا کردار, علی علیہ السلام کی گفتار, علی علیہ السلام کی سیرت, علی علیہ السلام کے فضائل قیامت تک کے لیے ہمارے لیے مشعل راہ ہیں. ماشاءاللہ. مولانا سید ظہور الحسن نقوی صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے اتنی محبت کا اظہار کیا, اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم دیا. مولانا ابو محمد صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے قیمتی وقت میں سے ٹائم دیا. اور پروفیسر محمد یونس صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے اہم وقت میں ٹائم دیا. اور مفتی زاہد اسلم صاحب کا بھی بہت بہت شکریہ. ناظرین, ایک مختصر سے وقفے کے بعد آتے ہیں, دیکھتے رہیے رمضان میں بول.